السلام علیکم ناظرین۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو رات کے سناٹے میں کسی کے گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کو اس شخص کے پاس جانے سے روک نہیں سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت لے کر جب اس گھر میں گئے تو دیکھا ایک نوجوان حبشی رو رو کر چکی پیس رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ میں ایک غلام ہوں اور میرا مالک امیہ بن خلف ہے جو مجھ سے سارا دن بکریاں چرواتا ہے، اور شام کو جب تھک کر میں گھر آتا ہوں تو وہ مجھے ایک بوری گیہوں پیسنے کے لیے دے دیتا ہے، جس کو پیسنے میں مجھے ساری رات لگ جاتی ہے۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ میرا جسم بھی آرام مانگتا ہے، لیکن میرا مالک مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں کھاتا۔ کیا میری قسمت میں اسی طرح رو رو کر زندگی گزارنا لکھا ہے؟ یہ سن کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا مالک میری بات تو مانے گا نہیں، مگر میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں۔ تم سو جاؤ، میں تمہاری جگہ چکی پیس دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ غلام بہت خوش ہوا اور شکریہ ادا کرتے ہوئے اطمینان سے جا کر سو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات چکی چلاتے رہے اور گیہوں پیستے رہے۔ اگلے دن جب رات آئی تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم چکی چلا کر گیہوں پیستے رہے۔ کچھ دنوں تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر چکی چلاتے اور صبح گھر چلے جاتے۔ ایک رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غلام کے پاس پہنچے تو اس غلام نے پوچھا، آپ کون ہیں اور میری اتنی مدد کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم غلاموں سے نہ تو کوئی محبت کرتا ہے اور نہ ہی ڈرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں صرف انسانی ہمدردی کی وجہ سے تمہاری مدد کر رہا ہوں، مجھے تم سے اس کے علاوہ کوئی غرض نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے سنا ہے مکہ شہر میں ایک شخص ہے جو خود کو اللہ کا نبی کہتا ہے؟ اس غلام نے کہا، ہاں میں نے سنا ہے، ان کا نام محمد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وہی محمد ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر آپ ہی محمد ہیں تو مجھے بھی اپنا کلمہ پڑھا دیجئے، کیونکہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، جو کفر اور شرک کا پیشوا اور مسلمانوں کے حق میں ایک بہت بڑا شیطان تھا۔ ایک دن اس کو پتہ چلا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بتوں کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا رکھا ہے۔ اس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر پوچھا، تم سچ سچ بتاؤ کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی۔ امیہ بن خلف یہ سن کر لال پیلا ہو گیا۔ اس نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہمارے مقدس بتوں کے دشمن بن گئے ہو۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی عبادت چھوڑ دو اور سیدھی راہ پر آ جاؤ، ورنہ مار دیے جاؤ گے۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ تم بتوں کی پرستش کرنے والے کے غلام رہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی عبادت کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سچے دل سے اسلام کے شیدائی ہو چکے تھے، انہوں نے بے دھڑک انکار کر دیا اور کہا، میرے جسم پر تو تمہارا زور چل سکتا ہے، مگر میں اپنا دل، اپنی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کے پاس رکھ چکا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی میری زندگی کا مقصد ہے، اور تمہارے بتوں کو پوجنا اب میرے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ بات سن کر امیہ بن خلف غصے سے پاگل ہو گیا، کیونکہ ایک غلام نے اس کو جواب دے دیا تھا۔ اس نے کڑک کر کہا کہ پھر اپنی بے دینی کا مزہ چکھ، میں دیکھتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا خدا تجھے کیسے بچاتے ہیں۔ امیہ بن خلف کے ظلم شروع ہو گئے۔ مکہ کی زمین بہت زیادہ گرم تھی۔ امیہ بن خلف
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پر دھوپ میں لٹا کر بھاری پتھر رکھ دیتا تھا کہ وہ کروٹ نہ لے سکیں، اور کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا کی پرستش چھوڑ دو۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے سوا احد احد کے کچھ نہیں نکلتا تھا۔ احد یعنی اللہ ایک ہے۔ امیہ بن خلف روزانہ ظلم بڑھاتا جاتا۔ ایک دن تو اس نے ظلم کی انتہا کر دی۔ اس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورے ایک دن اور ایک رات بھوکا پیاسا رکھا اور تپتی ریت پر لٹا کر ان کے تڑپنے کا تماشا دیکھتا رہا۔ اس کی یہ کوشش بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق پر سے نہ ہٹا سکی۔ تھک ہار کر امیہ بن خلف نے مکہ کے بدمعاش بچوں کو بلایا اور کہا، اس کو اتنی تکلیف دو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کا نام لینا بھول جائے۔ یہ لڑکے امیہ بن خلف کی خوشی حاصل کرنے کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بری طرح مارتے پیٹتے تھے اور ان کے جسم سے کپڑے اتروا کر لوہے کی چادر پہنا کر تپتی دھوپ میں کھڑا کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ تیرا خدا تجھے بچاتا کیوں نہیں ہے؟ تو اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، جب تم بازار میں مٹکا لینے جاتے ہو تو اسے بار بار بجا کر دیکھتے ہو کہ پکا ہے یا کچا۔ میرا خدا بھی ابھی مجھے آزما رہا ہے کہ بلال کا ایمان کچا ہے یا پکا، وہ مجھے انشاءاللہ ضرور بچائے گا۔ انہی ظلم و ستم کے دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا اور انہوں نے امیہ بن خلف سے کہا کہ اس مظلوم پر اتنا ظلم نہ کر، اس بے قصور نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ یہ واحد خدا کی عبادت کرتا ہے، اگر تو اس پر احسان کرے تو اللہ تعالیٰ تم پر آخرت کے دن رحم کرے گا۔ امیہ بن خلف نے کہا، میں تمہاری اس خیالی آخرت کو نہیں مانتا، جو میرے دل میں آئے گا میں وہی کروں گا۔ صدیق اکبر کو اس جواب کا بہت افسوس ہوا، پھر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سمجھایا کہ اس مظلوم پر ظلم کرنا تیری شایان شان نہیں ہے۔ امیہ بن خلف نے پریشان ہو کر کہا، تو تم ایسا کرو، اس سے مجھ سے خرید لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً تیار ہو گئے۔ امیہ بن خلف نے کہا کہ تمہارے پاس ایک غلام ہے جس کا نام فسطاط رومی ہے، وہ مجھے دے دیجئے اور اس کو لے جائیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے تو امیہ بن خلف کو سخت مایوسی ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور سارا حال سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابوبکر صدیق، اس نیک کام میں میرا بھی حصہ کر لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں پہلے ہی انہیں اللہ کی راہ میں آزاد کر چکا ہوں۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کلمہ رحمت جاری ہو گئے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اور ہر طریقے سے اپنی جان مال سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بجا لاتے۔ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بھی بات کا حکم دیتے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں اپنی جان بھی لڑا دیتے۔ جنگ بدر سے جنگ تبوک تک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام جنگوں میں شامل رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے لیے سب سے بڑی خدمت اسلام کا سب سے پہلا مؤذن ہونا ہے۔ جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا ذمہ دیا۔ آپ کی آواز اتنی تاثیر سے بھری تھی کہ لوگ سب کام چھوڑ کر مسجد کی طرف دوڑتے۔ سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا اور اس میں سے سارے بت ختم کر کے پاک ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال، کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ یہ سلسلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے تک یوں ہی چلتا رہا۔
سن 11 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کر گئے تو اس عاشق رسول پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ان کو ہر وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستاتی۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ مومن کے لیے سب سے افضل عمل جہاد ہے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور جہاد میں جانے کی اجازت مانگی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی قسم دے کر انہیں یہیں رکنے کو کہا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شرط پر کہ وہ اب اذان نہیں دیں گے رکنے کو راضی ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی جب بیت المقدس کی تشہیر کے لیے وہاں جانا پڑا تو وہاں عیسائیوں سے صلح نامہ طے ہونے کے بعد وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ دیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ آپ اس مبارک موقع پر اذان دیں تو ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی تو صحابہ کرام کو مسجد نبوی کی یاد آئی اور ان پر رکعت طاری ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے ایک گاؤں میں رہنے لگے کیونکہ مدینے میں انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستاتی تھی۔ لیکن ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ہماری زیارت کے لیے آؤ؟ اس خواب نے آپ کو بے چین کر دیا اور آپ نے فوراً مدینے میں حاضری دی، اور اس طرح روئے کہ حاضرین بھی زار و قطار رونے لگے۔ وہیں حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن بھی موجود تھے۔ نانا کے ان پیارے نواسوں کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گلے سے لگا لیا۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین نے آپ سے نماز فجر کی اذان دینے کی فرمائش کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نانا کے نواسوں کی فرمائش کیسے رد کر سکتے تھے؟ جیسے فجر کا وقت ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینی شروع کی۔ لوگوں کی آہد رسالت کی یاد تازہ ہو گئی۔ لوگ اس طرح مسجد کی طرف چلنے لگے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور واپس آ گیا ہو، اور اذان دیتے ہوئے جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچے تو یہ عاشق رسول نیچے گر پڑے اور ان کا نرکھرا پھٹ گیا، اور اس عاشق رسول کی روح جنت الفردوس کو پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔